बलूचिस्तान लहूलुहान दहशत गर्दी की हौलनाक दास्तान। मुख्तलिफ वाक़ियात में 38 अफराद शहीद। मुसाफिल में 23 मुसाफिर कत्ल कर डाले। कल्लात में 5 अहलकार शहीद कर दिए। कबायली रहनुमा को कत्ल कर डाला। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह से सरकारी टीचर समेत 4 अफराद की लाशें मिली। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर जवाब। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्द कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासर करना था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली ने कहा, पाकिस्तान आहनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा, पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई कौम, कोई कबीला नहीं होता। मासूम लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करना जुल्म है। वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाले भी सोचें। रियासत अपनी रिट कायम करेगी, उसके लिए जो भी करना होगा हुकूमत करेगी। नाराज बलोच कोई नहीं होता, बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द होता है। बलोच नौजवानों को कहता हूं, दहशतगर्दों से दूर रहें। मूसा खेल में खून रेजी, कई घरों पर कयामत टूटी। फैसलाबाद के गुलाम जिलानी बेटी को कोयटा ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था। 7 साल के बेटे के सामने वालिद को कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में टोबर टेक सिंह के मोहम्मद हमजा गुजर, मोहम्मद शहबाज भी शामिल। नौजवान तलहा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ। तीनों कुछ दिन कबल ट्रक लेकर बलूचिस्तान गए थे। मकतूलीन के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में मजदूरों के साथ जो हुआ, महरंग बलोच और दीगर खामोश हैं। ये दोहरा मयार है, अपने लिए बोलते हैं और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। ख्वाजा आसिफ बानी PTI से मुतालिक सवाल पर चिढ़ गए। बानी PTI रोज बयान बदलते हैं। कभी कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है, कभी कहते हैं ओपन ट्रायल होना चाहिए। आप सब लोग एक बार जाकर पूछ लें वो चाहते क्या हैं, मुझसे ना पूछें। आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन उमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही। आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता, आपको अमन अमान लाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने कर लिया अमन कायम, इससे तो क्रिकेट नहीं संभल रही। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, अंदरूनी लड़ाई के बायस बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी रहनुमा से बात करना होगी। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा, बानी PTI ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मंसूख किया। मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करना मुस्बत अमल था। जिसने बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम की, वो पाकिस्तान के निजाम को बचाना चाहते हैं। इस खुशफहमी में नहीं है कि जलसा मंसूख करने पर हमें कोई रियायत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शुहदा पर फूल रखे। चीनी कमांडर को चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बिजली चोरी रोककर नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है बिजली की कीमत कम हो। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, चाहते हैं बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हो। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा 1 साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी।
صحافی نے سلیب سے متعلق سوال کیا تو اویس لغاری برہم ہو گئے. کہا کیا سب سلیب ختم کر دیں. سولر پینل درآمد کی آڑ میں 73 ارب روپے منی لانڈرنگ کا انکشاف. برائٹ سٹار اور مون لائٹ ٹریڈرز جعلی کمپنیاں نکلیں. کاغذی طور پر دونوں کمپنیوں کے دفاتر پشاور میں ایک ہی عمارت میں قائم تھے. برائٹ سٹار کمپنی نے 14 ارب غیر قانونی طور پر کیش بینک میں جمع کروایا. بینک نے اتنی بڑی رقم کا نوٹس تک نہ لیا. سولر پینل چین سے درآمد کیے گئے. رقم متحدہ عرب امارات اور سنگاپور بھجوائی گئی. مون لائٹ ٹریڈرز کمپنی کا ایڈریس بھی جعلی. برائٹ سٹار کمپنی کے ایڈریس پر کمپنی مالک کی والدہ رہائش پذیر ہیں. والدہ کے مطابق بیٹا 10 سال سے چین میں ہے. دونوں کمپنیوں نے مجموعی طور پر 72 ارب 83 کروڑ پاکستان سے باہر منتقل کیے. ایف بی آر کی رپورٹ تیار. برائٹ سٹار اور مون لائٹ ٹریڈرز کے خلاف مقدمے درج. نواز شریف کے دور میں دہشت گردی ختم ہوئی. بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید طالبان کو لے کر آئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا طالبان کو واپس لا کر یہاں بسایا گیا. ذمہ داری آپ پر آئے گی. آپ نے 4 سال میں دہشت گردی کو فروغ دیا. اپوزیشن لیڈر نے کہا سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا اعلان کیا جائے. وزیر قانون نے کہا آئین میں چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کا طریقہ کار موجود ہے. سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا. اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل 2024 منظور. پی ٹی آئی کے عاطف خان نے کہا یقین دہانی کرائی جائے. اس قانون سے اسلام آباد کا الیکشن ملتوی نہیں ہوگا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے میرا دائرہ اختیار نہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت ہر ایک چیز چھپا کے کرتی ہے, چاہے وہ قانون سازی ہے. پوری دنیا میں قانون سازی کبھی چھپا کے نہیں کی جاتی. لیکن ہم ایک چیز بڑا واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹینشن دینے کی ہم مزاحمت کریں گے, مطلب مخالفت کریں گے. حکومت ہر کام چھپا کر کرتی ہے, چاہے وہ قانون سازی ہی کیوں نہ ہو. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہم واضح کر چکے ہیں کسی بھی ایکسٹینشن کی مزاحمت اور مخالفت کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. بانی نے علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایات بھی دیں. بانی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. متفرق درخواست دائر. الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا. ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں. ہم بتا کے تھک گئے کہ آپ نہ ڈریں, ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہے, تو میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں. ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے, یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی. کہا جا رہا ہے میں پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں. سب کو ایک ہی فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں. معلوم ہے اسکرپٹ کہاں سے آتا ہے. حیران ہوں آپ خواتین سے ڈر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کئی بار بتا چکی ہوں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. ہمارے پاس زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے. کیا ہم پاگل ہیں جو سیاست میں آئیں؟ عدالتی حکم پر منی لانڈرنگ کیس کے ملزم مونس صلاحی کا شناختی کارڈ بلاک. پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا. ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں. شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک کے بازار میں دھماکہ. 4 افراد جاں بحق 10 زخمی. پولیس کے مطابق ابتدائی شواہد کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. شہدائے کربلا کا چہلم. کراچی, لاہور, کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں جلوس نکالے گئے. ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, نواب شاہ, خیرپور, میرپور خاص میں موبائل فون سروس بند. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی. ملک میں مانسون کا نیا اسپیل داخل. لاہور کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. اندرون سندھ بھی بارشوں کا آغاز. عمرکوٹ میں بادل خوب برسے. حیدرآباد میں بھی برسات. کراچی, بلیر میں بھی ہلکی بارش. کل سے موسلادھار بارش کی پیش گوئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس. وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا ستمبر کے پہلے ہفتے بارش کا ایک نیا سسٹم متوقع ہے. اس اسپیل سے کراچی میں 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے. محکمہ فشری سندھ نے بھی ماہی گیروں کو آئندہ 5 دن تک سمندر میں جانے سے روک دیا.
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی نے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کے نامزد ملزمان کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے پی پی ایم این اے خالد احمد اور ان کے 2 بیٹوں کی ضمانت مسترد کی۔ عدالت کا مقدمے سے خارج کی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات برقرار رکھنے کا حکم۔ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا، لیکن میرے یہ 5 سال کون واپس کرے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھڑک اٹھے، کہا نظام چلانے والوں سے کہتا ہوں ملک نہیں چل رہا، ہمارے حکمرانوں کو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن لیں، یاد رکھیں آپ کا خاتمہ قریب ہے، حکومت وقت ہمیں آسانی سے نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ایسا نہ ہو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر 5 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری کا انکشاف۔ کی الیکٹرک کے ایف آئی اے کے ہمراہ جہانگیر آباد، جلال آباد، مرید کوٹ میں 6 ہائیڈرنٹس پر چھاپے۔ پانی مافیا بڑے پیمانے پر بجلی چوری کر رہا تھا، زیر زمین کیبل سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ 6 غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر آخری 6 ماہ میں 5 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری کی گئی۔ 5 لاکھ یونٹ بجلی چوری پر 6 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ فیک نیوز کے ذریعے برطانیہ میں فسادات کا کیس، لاہور کی عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر نے کہا دوران تفتیش کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ملزم فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے کرنے پر تفصیلی رپورٹ جمعے کو طلب کر لی۔ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئیں، کہا جو بائیڈن حکومت کے ہوتے عافیہ کا معاملہ حل ہونا چاہیے، نئی امریکی حکومت کے آنے کے بعد معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی وسطی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید، 212 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خالی کرنے کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس نے ثالثوں کی کئی تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے معاہدہ فوری کرانے کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں آزاد فلسطین کے نعرے، ہزاروں افراد کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی فلسطینی حامی سراپا احتجاج، مظاہرین کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ کی تلاش کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ انٹیلیجنس فورس قائم کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی سے یحییٰ کی تلاش جاری ہے۔ زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال، غزہ جنگ کے آغاز میں یحییٰ الیکٹرانک پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے بعد ٹیل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی، حیفا کا ساحل بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جو کچھ ہوا وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش مانسون بارشوں کی لپیٹ میں دریا میں طغیانی آ گئی، مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کے سبب 3 لاکھ افراد بے گھر۔ حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کا آخری روز، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی داتا دربار پر حاضری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر تعطیل۔ یہ پاکستان کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے؟ سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن بھی پاکستان کی پرفارمنس پر حیران، لکھا جب پی ایس ایل کھیلتا تھا تو بہت اچھے نوجوان کھلاڑی تھے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ شاہد آفریدی نے کہا 10 وکٹوں کی شکست نے پچز کے معاملے پر کئی سوال کھڑے کر دیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوم کنڈیشنز میں کیسے کھیلنا ہے۔
साबिक इंग्लिश कप्तान मैकलवान ने लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट वाकई मुश्किल में है। कामरान अकबर ने कहा, ये हार भूलने वाली नहीं। रमीज राजा बोले, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। फैंस भी शिकस्त पर मायूस हैं। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की। पीसीबी ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटर्स का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शुएब मलिक शामिल। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, मजबूत डोमेस्टिक ढांचे के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट को और बेहतर करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाल्कन्स ने जीत लिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय टीम को ट्रॉफी दी। फाल्कन्स ने 5,665 पॉइंट से डच लिक्विड टीम को शिकस्त दी। मजमूई इनामी रकम $3 मिलियन थी। उम्र 102 साल लेकिन दिल जवान। बरतानवी दादी अम्मा ने 7,000 फुट की बुलंदी से स्काई डाइविंग करके बरतानिया की मोहम्मद तरीन स्काई डाइवर का एजाज अपने नाम कर लिया। मैंड बेली ने सालगिरह का दिन यादगार बनाने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया। एडवेंचर की शौकीन बुजुर्ग खातून को हवा में उड़ता देखकर जवान भी दंग रह गए।